السلام علیکم. آج ہم ایسی شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے جو بہت ہی سینئر یوٹیوبر ہیں اور اخبارات میں اخبار جہاں میں جو ہے وہ مضامین بھی لکھتی ہیں اور قدرت نے انہیں بہترین آواز دی ہے. تو آج ہماری مہمان ہیں خورشید بانو جعفری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جعفری صاحب آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا, ہم چونکہ آپ ایک سینئر یوٹیوبر ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کی لائف سٹائل, آپ کا یہ جہاں سے آپ نے شروعات کی وہ سارے معاملات آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. جی جی. تو آپ اپنا تعارف جو ہے وہ کروائیے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کیسے سروائیو کیا اپنی زندگی میں. جی, میرا تعلق جو ہے وہ پڑھے لکھی فیملی سے ہے ماشاءاللہ. سید گھرانے سے میرا تعلق ہے اور میرے جو پاپا تھے وہ آرمی میں آفیسر تھے. میرا ایک بڑا لمبا ٹائم جو ہے وہ آرمی کے ایریوں میں ہی ہمارا گزرا, بچپن ہمارا سارا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میرے دونوں بھائی بھی اس وقت گورنمنٹ کے دونوں آفیسر ہیں ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ بس ٹریجڈی یہ ہوئی کہ میرا ارلی بس شادی کے فوراً 12-13 سال بعد ہی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بس اسی طرح پھر میری زندگی جو ہے وہ دوبارہ, آپ کو پتا ہے کہ ایک وڈو کی کیا زندگی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرے جتنے بھی میرے ویورز ہیں یہ نہیں جانتے کہ میری جو ذاتی زندگی ہے وہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو مجھے صرف انہوں نے مجھے اسی طرح ہی یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, آپ کو دیکھا, لیکن مجھے ہنستے ہوئے دیکھا, نعت پڑھتے ہوئے. جی بالکل بالکل. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا انتقال بہت ارلی ہو گیا, آپ کے بچے بھی چھوٹے ہوں گے اس وقت یقیناً, میری 1 سال. پھر آپ نے کیسے سروائیو کیا, آپ کی گزر اوقات کیسے ہوئی اور کیسے آپ نے اپنی زندگی کو رواں دواں رکھا؟ ہاں, میں تو بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو ان لیڈیز کے لیے ایک رول ماڈل ہوں کہ جس نے بہت ینگ عمر میں, میرے بچے بہت چھوٹے تھے اس وقت جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, تو میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے. اور دوسری یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو کبھی یہ نہیں سوچا کہ مطلب میں اب پریشان ہوں یا میں حالات سے گھبرا جاؤں, تو ایسا میں نے نہیں سوچا تھا. بس میرا فوکس یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو کسی طرح ان کو تعلیم دے دوں. اچھا, آپ کی بایو میں نے دیکھا کہ آپ نے کافی عرصے تک اسکول ٹیچنگ بھی کی ہے. جی جی, میں نے 12-14 سال. تو کیا آپ کی فیملی میں آپ کے والد, آپ کے بھائیوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی جی, نہیں بالکل انہوں نے سپورٹ کیا. اور میرے والد کی تو ارلی ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ سے پہلے میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو میرے دونوں بھائی اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, تو پھر بھی میری والدہ نے اور بھائیوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. اور سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ سپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ مورل سپورٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے میری جو فیملی تھی ماشاءاللہ, میری امی, میرے دونوں بھائی, میری بہنیں, میری سسٹرز, ہم 5 بہنیں, تو ماشاءاللہ میری سسٹرز سب نے مجھے بہت مورل سپورٹ کیا اور مجھے حوصلہ دیا. تو اس لیے پھر میں وہ جو میری لائف تھی اس کو میں آگے بڑھتی چلی گئی. اور میں تعارف یہ کراؤں کہ میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ, 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. تو بیٹی کے ساتھ میرا بیٹا ہے, ٹوئنس. تو اس طرح ملا کے 4 ہی ہیں بچے میرے ماشاءاللہ, 3 بیٹے 1 بیٹی. تو جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت میرے جو ٹوئنس بچے تھے یہ تقریباً 1.5 سال کے تھے. اور جو بڑا بیٹا میرا امیر علی, جو اس وقت سعودی عرب میں ہوتے ہیں, وہ تقریباً 12-13 سال کے تھے. اچھا, آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے کیا اقدامات کیے؟ میں نے بس یہ تھا کہ کچھ میرے ہسبینڈ کی, چونکہ میرے ہسبینڈ, میں اپنے ہسبینڈ کا بھی آپ کو بتاؤں, مرحوم جو تھے میرے ہسبینڈ وہ ایک بزنس مین انسان تھے. اور ماشاءاللہ سے ان کا سعودی عرب میں آج سے یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ 30 سال پہلے سعودی عرب میں
لوگوں کا بزنس ہونا بہت بڑی بات تھی. اور ہمارے بڑے اچھے حالات تھے, بہت ویل لوگ تھے ہم لوگ. لیکن جیسے جیسے ان کی ڈیتھ کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا تو مجھے ہر چیز کو فیس کرنا پڑا. بالکل ایسا ہی. اور ظاہر ہے میرے اپنے پیرنٹس تھے, میری والد تو نہیں تھے, امی تھی میری, تو ان سے بھی جتنا ہو سکا وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے. لیکن سب سے زیادہ میں خود سمجھتی ہوں کہ میں ہمت نہیں ہارتی تھی اور میں نے اسکول جوائن کیا. یہ اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا انٹرویو لینے, کہ آپ کی جو سکسیس لائف ہے وہ ایک سمبل ہے خواتین کے لیے کہ جو ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. جی بالکل. اور سب سے یہ کہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. سب سے بڑی چیز میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے خواتین کو اپنے مسئلوں کو ایک دم سے بہت فیل کرتی ہیں اور اسٹریس میں آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریس میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں حالات جو بھی ہوں اس کو فیس کرنا ہم لیڈیز کا کام ہے, کیونکہ عورت جلدی ہمت ہار دیتی ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. جی. تو 3 بیٹے آپ کے کیا کر رہے ہیں آج کل اور بیٹی کیا کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ میرے جو ہیں بڑے بیٹے جو ہیں میرے, وہ اس وقت تو سعودی عرب میں ہی ہیں ماشاءاللہ کافی سالوں سے, اور وہ ہیں سول انجینئر. اور ان سے جو منجلے بیٹے ہیں وہ امجد علی جو ہیں وہ اس وقت میڈیا میں ہوتے ہیں, پروڈکشن مینیجر ہیں. اور جو تیسرے نمبر پہ صاحبزادے ہیں میرے, اور وہ جو ہیں الیکٹریکل انجینئر ہیں, وہ بھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں بھائی کے ساتھ. اس وقت میرے دونوں بیٹے باہر والے جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں اپنا, اور اچھے ماشاءاللہ پیمانے پہ ان کا بزنس ہے وہاں, ویل سیٹل ہے. مطلب آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. اور ماشاءاللہ جو ہے بیٹی جو ہے وہ اس وقت فائنل کمپیوٹر انجینئرنگ سے فارغ ہو گئی ہیں, تو وہ بھی آج کل گھر پہ ہوتی ہیں بس. اچھا. تو یہ بیٹے میرے بہت ماشاءاللہ مجھے لک آفٹر کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ اس وقت بڑا میرے پر مولا کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میں عمرے بھی کر چکی ہوں ماشاءاللہ, اور اپنا دین دنیا دونوں لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. جی جی. اچھا, آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ بچے بھی قابل ہو گئے اور بیٹی بھی اب فائنل میں ہے, اور مزید آگے کیا آپ کے گولز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں؟ بس میں سمجھتی ہوں کہ بچے اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہو جائیں تو ایک ماں باپ کی ذمہ داری جو وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن آگے ان کی جو فیوچر ہوتا ہے وہ ظاہر شادی ہوتی ہے, پھر ان کی بھی آگے ان کو بڑھنا ہوتا ہے. تو میں اب سمجھتی ہوں کہ میرے اب 4 بچے ماشاءاللہ شادیوں کے قابل ہیں, اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ان کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا انشاءاللہ. اچھا, اب آپ کے بایو میں جو آپ نے لکھا ہے رائٹر, آپ مطلب کالم رائٹنگ تھی آپ کی یا؟ جی جی, یہ سمجھ لیجئے کہ میں شادی سے پہلے, یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا جعفر صاحب کہ میں 8 کلاس کی طالبہ تھی جب, تو میں نے پہلا جو آرٹیکل لکھا تھا اس پہ مجھے انعام ملا تھا, اور پورے پاکستان میں رانا لیاقت علی خان ان کے رانا کلب تھا تو اس میں مجھے وہ پرائز ملا تھا. تو اس کے لیے میرا یہ تھا کہ میں بہت, میرے لیے یہ مطلب اس کی بات تھی کہ میں اتنی بڑے, یعنی جو پاکستان کی وزیر اعظم کی اہلیہ تھی رانا لیاقت علی خان, تو ان کے جو رانا کلب تھا اس میں مجھے انعام دیا گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر اسی وقت سے میں رائٹر رہی, پھر مطلب لکھتی تھی. پھر میگزین میں اخبار جہاں اور جنگ اخبار میرا پسندیدہ میگزین ہے, تو میں اس میں لکھا کرتی تھی آرٹیکلز وغیرہ میں. تو یہ میرے لیے بڑی اچھی وہ بات ہے کہ میں اتنی چھوٹی اور کم عمری میں ایک رائٹر بھی رہی. لوگوں کی میں فیملی کی سپورٹ بھی ہوگی. جی, فیملی کی سپورٹ تھی. میرے پاپا تھے, وہ کہتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے, اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ لکھیں, اپنے ہابیز ہیں میری, تو میری یہ ہابیز تھی, رائٹر ہونا میری ہابیز تھی. اور سب سے اچھی بات یہ تھی
کہ میں جو بھی اپنی کہانی لکھتی تھی وہ دیکھ کر لکھتی تھی، یعنی کہ میں جا کر جو میں دیکھتی تھی جی اس کو میں فالو کرتی تھی، اور پھر وہ آ کر میں گھر میں اس کو لکھ لیتی تھی، وہ اخبار میں بھیج دیتی تھی۔ اس زمانے میں جنگ اخبار ہمارے گھر میں ڈان جنگ آتا تھا، مارننگ نیوز آتا تھا، اس زمانے میں مارننگ نیوز ہوتا تھا بہت، اور اس میں یہ تھا کہ اخبار جہاں ویکلی جو آتا ہے، یہ بھی میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، میرا خیال ہے کوئی 4 کلاس 3 کلاس سے ہی پڑھ رہی ہوں۔ اس زمانے میں تو نونہال بھی آتا تھا، جی نونہال آتا تھا، لیکن ہم وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن میرا پسندیدہ اخبار جہاں تھا۔ اچھا، اور اسی میں میرے آرٹیکلز آتے تھے ہر ہفتے، یعنی میرے آرٹیکلز وغیرہ آتے تھے اس میں، تو اس طرح سے یہ مجھے ایک لکھنے کا شوق تھا۔ پھر میں جب بڑی کلاس میں آئی، میٹرک میں آئی، انٹر میں آئی، تو اس طرح میں باقاعدہ پھر سٹوریز لکھتی تھی اور آرٹیکلز لکھتی تھی، تو یہ ایک میرا شوق تھا۔ اور جب ظاہر ہے جب شادی ہو گئی اور پھر اس کے بعد حالات چینج ہو گئے، تو پھر مجھے اپنا زندگی کو چینج کر کے چلنا پڑا۔ شوق تو مجھے آج بھی ہے لکھنے کا، آج بھی میں کہیں بھی بیٹھتی ہوں تو لکھ لیتی ہوں، شوق ہوتا ہے تو کہانی لکھ لیتی ہوں، کسی کی زندگی کے بارے میں بھی۔ ابھی میں نے فیس بک پر اپنا خورشید بانو جعفری کے نام سے آفیشیل ایک اپنا فیس بک چینل بھی کھولا ہے، اس میں میرا ابھی پروگرام یہ ہے کہ میں موٹیویشنل جو اسپیچ ہے وہ کیا کروں گی، کیونکہ میری جو زندگی آج میرے خیال ہے کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں فیس بک کے بھی اور یوٹیوب کے بھی جتنے میرے ویورز ہیں، ماشاءاللہ بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اس وقت میرے، تو وہ ان کو میری اصلی زندگی کا آج پتہ چل گیا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے یوٹیوب پہ میں نے کافی نعتیں اور وہ دیکھی ہیں، تو یہ آپ کو آواز سے یعنی آپ نے کیسے شروع کیا یہ نعت خوانی اور سوزخوانی اور دیگر آپ کی یوٹیوب پہ بڑی تعداد میں پڑی ہیں ویڈیوز؟ جی وہ بس اصل میں جب ہوتا ہے لائف جب اسٹرگل میں گزر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک انسان ظاہر ہے کیا کرے گا جب بچوں کو بھی ساتھ تعلیم دے رہی ہوں، ساتھ ساتھ ان کو بھی لک آفٹر کر رہی ہوں، تو میں نے بس یہ میرا ایک شوق کہہ لیں کہ نعت خوانی کا بھی مجھے بچپن سے شوق تھا، اور وہی لے کے میں چلتی رہی، اور ماشاءاللہ سے ایک باقاعدہ میں نے اپنی ویڈیوز بنائی۔ ابھی 4 سال ہوئے ہیں میری ویڈیوز کو، پہلے تو میں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی تھی، لیکن اب 4 سال سے میں اپنی باقاعدہ میری ویڈیوز بھی چل رہی ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آتی ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں نے اپنا موٹیویشنل جو فیس بک چینل ہے وہ کھولا ہے، تو اس سے مجھے میں اس لیے چاہتی ہوں کہ جو میری زندگی تھی، میں ایک جیسے ایک وڈو کی زندگی ہوتی ہے کہ اتنی اسٹرگل لائف میں اور اتنا یعنی کچھ اچھا برا سب کچھ دیکھنا، تو اس کے لیے لوگ یہ نہ ہو کہ لوگ گھبرا جاتی ہیں، خواتین گھبرا جاتی ہیں، تو وہ موٹیویشنل میرا اس لیے چینل میں کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے، تاکہ جو ہماری ایسی خواتین جو مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہیں یا اور مسئلوں میں گھری ہوئی ہیں، یا شوہر کی ان کی سیلریاں کم ہیں، وہ خود بھی جاب کرتی ہیں اور وہ خود بھی اپنے بچوں کو لے کر چل رہی ہیں، تو ان کے لیے میں ایک ایسا چینل میں نے اپنا بنایا ہے جو موٹیویشنل ہوگا، اور اس میں تمام جو بھی اسپیچ میری ہوگی وہ موٹیویشنل ہی ہوگی، تو اس سے لوگوں کو اویئرنیس ملے گی۔ تو یہ میرا آگے فیوچر پلان ہے انشاءاللہ، اور باقی یہ ہے کہ اللہ مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی بہتر سمجھتا ہے وہ اس نے میری زندگی میں لکھ دیا ہے، اور میں تو چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں خاص کر، کہ آپ زندگی میں ہارنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جس دن ہمت ہار جائیں گے نا، اس دن آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ میرا ان خواتین سے بھی میرا وہ ہے کہ وہ خواتین جن کے ہسبینڈ یا جن کے شوہروں کی کم آمدنی ہے اور یا ان کے پاس مالی مسائل ان کے ساتھ مسائل ہیں، تو وہ گھبرائیں نہ، اس سے یہ کہ وہ آگے بڑھیں، اپنے
جو ان کے اندر صلاحیت ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہیں تو جاب کر سکتی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی ہنر ہے یا جیسے وہ سلائی کرتی ہیں یا کھانا پکاتی ہیں تو ایسی خواتین آگے آئیں. اس میں شرم کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے ضرورت کہ کام میں کوئی شرم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی پوری اسٹرگل میں جعفری صاحب گزری ہے اور بہت مسائل آئے، بڑے بڑے ایسے مسئلے آئے کہ بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. کبھی کبھی اتنی میں پریشان ہو جاتی تھی کہ اب بچے کی فیس کس طرح دوں گی، کالج کی فیس کیسے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا تھا. بالکل. اور خود میری اپنی بھی محنت ہوتی تھی، جو مجھ سے کام ہوتا تھا میں بلا جھجک کرتی تھی. حالانکہ جس ماحول سے میں گئی تھی، جس ماحول سے میں اپنے والد کے پاپا کے اپنے دور سے میں نے ایک اچھا وقت دیکھا. میرے گھر میں نوکر چاکر ہمارے گھروں میں ہوتے تھے. کوئٹہ میں نے بڑا اچھا وقت ہم ان میں گزارا، پشاور میں گزارا. میں پورا پاکستان ماشاءاللہ سے دیکھ چکی ہوں اور بڑے اچھے ٹائم ہم نے گزارے بچپن کے. شادی کے بعد، بس شادی کے بعد جو مسئلے مسائل ہوئے اس کو میں نے پھر اپنی زندگی کا یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے. اور یہ میں خود لوگوں کے لیے ماڈل ہوں، رول ماڈل میں سمجھتی ہوں ان خواتین کے لیے جو خدا نخواستہ جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ ہمت ہار دیتی ہیں. اسی کے ساتھ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں نے آپ کے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز دیکھے تھے. جی تو اسی لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا. جی. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہمیں جو ہے وہ اسے آگاہی دی. جی. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے بہترین جو ہے گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ نعت خوانی اور اس کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے استاد کون ہیں، آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، اور آپ نے اس نعت خوانی میں کہاں تک آپ جو ہے اچیومنٹ آپ کی ہوئی ہے، اور نئی جو یعنی صورتحال یعنی جو نئی جنریشن ہے وہ کہاں تک آپ کو جو ہے وہ آپ کی تجربات سے فائدہ اٹھا سکے. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اور میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، خاص کر آپ کے جو آپ کے چینل کا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ کے ہی چینل سے کے توسط سے میں اپنا جو میری لائف تھی اس کو میں لوگوں تک پہنچا سکی. اور بہت شکریہ جعفری صاحب آپ کا، اقبال جعفری صاحب آپ کے ٹائم کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.